اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 28ویں پارے کی سورہ تغابن کی آج ہم ابتدا کر رہے ہیں۔ تغابن کا مطلب ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا۔ جن کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہوگی ان کے لیے آخرت کا دن خسارے کا دن ہے، نقصان کا دن ہے، اسی لیے اس کو یوم تغابن کہا گیا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورہ تغابن ہے، کیونکہ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں بتایا گیا کہ قیامت کا دن یوم التغابن یعنی نقصان اور خسارے کا دن ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کی پاکی بیان کرتے ہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ ان خوبصورت کلمات کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان آیات کی ابتدا فرمائی، اپنی پاکیزگی کو ذکر فرمایا، بادشاہت کو ذکر فرمایا، لائق تعریف ہونے کو ذکر فرمایا اور اپنی قدرت کو ذکر فرمایا۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے اور عدم سے وجود میں لا کر تم پر احسان فرمایا ہے۔ اس بابرکت اور پاک ذات کا حق یہ تھا کہ تم سب اللہ رب العزت پر ایمان لا کر اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کے شکر میں اپنے دن بسر کرو اور اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آؤ۔ بعض تو وہ ہیں جنہوں نے اس تقاضے کو سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت پر ایمان لا کر اس کی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار شروع کر دیا، اور رب تعالیٰ تمہارے مومن ہونے یا تمہارے کافر ہونے کو بہت خوبی سے جاننے والا ہے اور تمہارے ایمان یا کفر پر گواہ ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر۔ اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری صورتیں بنائیں تو تمہاری اچھی صورتیں بنائیں اور اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ احسن تقویم پر اللہ رب العزت نے تمہیں بنایا، لہٰذا چونکہ رب نے تمہارے لیے اچھی صورتوں کو پسند فرمایا ہے، اس لیے ان صورتوں کو بگاڑنا اور غیر جنس کی صورت اختیار کرنا حرام ہے۔ رب تعالیٰ نے جو شکل و صورت عطا فرمائی ہے وہی اچھی ہے، کیونکہ اس میں اس کی رضا شامل ہے۔ اگر فیشن کے طور پر اس طرح سرجری کروائی جائے کہ چہرہ اچھائی کے بجائے برا لگنے لگے اور آپ ڈی فیس ہو جائیں، یا اسی طرح چہروں پر بعض اوقات پینٹنگ اس طرح کی کروائی جاتی ہے کہ وہ بدنما لگ رہے ہوتے ہیں، یہ تمام طرز عمل مناسب نہیں۔ اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اچھی شکل و صورت پر بنایا ہے، لہٰذا ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت کے اس احسان کو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے ہمیں بہتر مخلوق بلکہ بہترین مخلوق بنایا اور ہمیں اچھی شکل و صورت پر پیدا فرمایا۔ یعلم ما فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں آئی جنہوں نے کفر کیا اور اپنے کاموں کے وبال میں مبتلا ہو گئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کفار مکہ سے اللہ رب العزت خطاب فرما رہا ہے کہ تمہیں گزری ہوئی ان امتوں کے احوال معلوم نہیں ہیں جنہوں نے انبیاء کرام علیہم السلام کی تکذیب کی، ان کو غلط قرار دیا اور انہیں جھٹلایا اور دنیا میں اپنے کفر کی سزا پائی، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں بھی عذاب پایا اور آخرت میں بھی ان کے لیے اللہ رب العزت نے عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ کسی کے چہرے مسخ ہو گئے، کسی کی بستی کو پلٹ دیا گیا، کسی پر آسمان سے عذاب نازل ہوا۔ یہ سارے واقعات تم پہلے بھی جانتے تھے، اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں مزید ان واقعات کو دوبارہ ذکر کر دیا تاکہ تمہاری یاد دہانی ہو جائے اور تم ایسی غلطی نہ کرو جیسے تم سے پہلے لوگوں نے غلطیاں کی۔
ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یہدوننا فکفروا وتولوا واستغنى اللہ واللہ غنی حمید۔ یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو وہ کہتے کیا آدمی ہماری رہنمائی کریں گے، یعنی انسان کیا ہماری رہنمائی کریں گے؟ یہ کہہ کر انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے اس عمل کی وجہ سے ان کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اللہ بے پرواہ ہر حمد کے لائق ہے، یعنی وہ بے نیاز ہے۔ اگر آپ اچھے اعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے فائدہ ہے، اور اگر کوئی برے اعمال کرتا ہے تو وہ اپنے برے اعمال کی برائی صرف اپنے ہی لیے جمع کر رہا ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں نے گمان کر لیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی اللہ یسیر۔ آپ فرما دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، پھر ضرور تمہارے اعمال تمہیں بتا دیے جائیں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی تمہارا یہ جو گمان ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، اس گمان نے، اس خیال نے تم سے پہلے بھی کبھی کسی کو کوئی فائدہ نہیں دیا، اسی طرح تمہیں بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تم اس عمل کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرمایا کہ آپ اپنے رب کی قسم ارشاد فرما کر یہ ذکر فرما دیجئے کہ تمہیں ضرور زندہ کیا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام بغیر قسم کے بھی کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں تو اہل مکہ یہ بات جانتے ہیں کہ سرکار سچ ہی بیان فرمائیں گے، پھر بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی قسم کے ساتھ ان کے سامنے اس بات کی گواہی دے دیجئے کہ ان کو ضرور زندہ کیا جائے گا، تاکہ اگر ان کے ذہنوں میں کوئی شک و شبہ ہو تو وہ بالکل ختم ہو جائے، کیونکہ قسم بات کی پختگی کے لیے ذکر کی جاتی ہے۔ جس کی بات پہلے ہی صداقت پر مبنی ہو، پھر وہ قسم کھا کر کوئی بات کہے تو وہ بات ہرگز غلط نہیں ہو سکتی، اور ایسی بات میں شک کرنا بالکل فضول اور اپنے وقت کو ضائع کرنا ہوگا۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، تو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول اور اس نور پر جو ہم نے اتارا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ لہٰذا بس نجات کے لیے حل یہی ہے کہ اللہ، اس کے رسول اور نور یعنی کتاب اللہ پر ایمان لے کر آؤ، جس کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ اس کے علاوہ نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن وہ جمع ہونے کے دن میں تم سب کو جمع کر دے گا۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، وہ دن ہارنے والوں کی ہار کو ظاہر کرنے والا دن ہے، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے، اللہ اس سے اس کی برائیاں مٹا دے گا اور اسے ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ جب آخرت کے خسارے اور نقصان کا ذکر ہوتا ہے، رب تعالیٰ کامیاب لوگوں کا ذکر بھی فرماتا ہے تاکہ ہم اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار خالدین فیہا وبئس المصیر، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہر مصیبت اللہ کے حکم سے ہی پہنچتی ہے۔ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا، اور اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ ہر اچھائی، ہر مصیبت، ہر خیر، ہر شر اللہ رب العزت کے حکم سے ہی بندوں کو ملتا ہے۔ دنیا میں اگر ہم کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو فوری طور پر ہمارا ذہن اس طرف چلا جاتا ہے کسی نے کچھ کروا دیا ہوگا، کسی کی نظر لگ گئی ہوگی، کوئی ہم سے جیلس ہو کر یہ کام کر رہا ہوگا۔ اگر ان باتوں میں مبتلا ہونے کی بجائے
ہم اللہ رب العزت کا حکم سمجھتے ہوئے اس مصیبت کو، اس پریشانی کو قبول کریں۔ اسی کے حکم سے پریشانی آئی ہے، اسی کے حکم سے ختم ہوگی، لہٰذا اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، اسی سے دعا کریں، کیونکہ وہی مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے۔ تو ہمارے دلوں کو اللہ رب العزت اطمینان عطا فرمائے گا اور ہماری مصیبتیں بھی دور ہو جائیں گی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم اطاعت سے منہ پھیر لو تو تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے رسول پر صرف اور صرف صاف صاف پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی، اللہ رب العزت کی اطاعت کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے کی تعلیم یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے۔ قرآن پر بھی عمل کرنا ہے، قرآن کو جہاں جہاں حدیث سے سمجھنے کی ضرورت ہے وہاں حدیث مبارکہ پر بھی عمل کرنا ہے، اس کو بھی بغور سمجھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان اللہ غفور رحیم۔ اے ایمان والو، بے شک تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں تو ان سے احتیاط رکھو، اور اگر تم انہیں معاف کرو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ کچھ مسلمانوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کا ارادہ کیا تو ان کی بیوی اور ان کے بچوں نے انہیں روکا اور یہ کہا کہ اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ کی جدائی پر ہم صبر نہیں کر سکیں گے، اور آپ چلے گئے تو ہم آپ کے پیچھے ہلاک ہو جائیں گے۔ یہ بات ان کے دل پر اثر کر گئی اور وہ ٹھہر گئے، اور کچھ عرصے بعد انہوں نے ہجرت کی، اور جب انہوں نے ہجرت کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دیکھا کہ وہ دین میں بڑے ماہر اور فقیہ ہو گئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں رہ کر دین کو حاصل کرنے نے ان کو دین میں بہت زیادہ پختہ کر دیا ہے، اور ہم ان سے پیچھے رہ گئے ہیں اس معاملے میں۔ جو ان کے علم اور ان کی فقہ، ان کی فقاہت کا عالم ہے وہ ہمارا نہیں ہے، کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی صحبت پائے گا وہ اتنا ہی زیادہ بلندیوں کو چھوتا چلا جائے گا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے اپنے بیوی اور بچوں کو سزا دینے کا ارادہ کیا، اور یہ ارادہ کیا کہ ان کا خرچ بند کر دیں گے، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہجرت کے معاملے میں ہم پیچھے رہ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب علم اور فقہ میں ہم سے آگے نکل گئے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی جس میں آئندہ ایسے بیوی بچوں کی بات ماننے سے منع کیا گیا، ان سے تعلق کو ترک کرنے کو روکا گیا، اور انہیں اپنے بیوی بچوں سے درگزر کرنے اور معاف کرنے کی ترغیب دلائی گئی۔ یعنی ان کے اوپر جو آپ عنایات کر رہے ہیں وہ کیجئے، لیکن جہاں وہ کوئی غلط مشورہ دے رہے ہوں تو اس پر عمل نہ کیا جائے، اور غلط مشورے سے مراد یہ ہے کہ جہاں دین کا کوئی نقصان ہو رہا ہے وہاں ہرگز ان کی بات کو نہ مانا جائے، کیونکہ اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ یہاں سے اولاد کو اور جو خواتین اپنے شوہر سے مطالبات کرتی ہیں ان کو بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ان کا کوئی مطالبہ ایسا تو نہیں ہے کہ جو دین متین سے ٹکراتا ہوا ہو یا دین کے خلاف ہو۔ ایسے میں شوہر کو مشورہ دے کر اس سے زبردستی عمل کروا کے ہم خود بھی گناہ گار ہوں گے اور شوہر کو بھی گناہ گار کریں گے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہی ہیں اور اللہ کے پاس بہت بڑا ثواب ہے، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اولاد اور ازواج اس لیے آزمائش ہیں کہ ان کی وجہ سے کبھی انسان گناہ اور معصیت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور آخرت کے امور کو سر انجام دینے میں غافل ہو جاتا ہے اور کوتاہی کر دیتا ہے۔ لہٰذا گھر والوں کو چاہیے کہ وہ گھر کے سربراہ کو، والد صاحب کو، اپنے شوہر کو ایسے مشورے نہ دیں جو دین کے خلاف ہوں، اور اگر بالفرض کوئی ایسے مطالبات آتے بھی ہیں
تو مرد حضرات کی، جو والد ہیں، جو شوہر ہیں، جو گھر کی ذمہ داریوں کو دیکھ رہے ہیں، انہیں بھی ذرا سوچ سمجھ کر ڈیسیجن لینا چاہیے۔ ہر چیز میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جاتی، بلکہ جہاں اللہ رب العزت کے حکم سے ان کی بات ٹکرا رہی ہوگی تو رب تعالیٰ کے حکم کو فوقیت دی جائے گی، اور اولاد کی فرمائش کو یا زوجہ کی فرمائش کو ایسے مقام پر ہرگز پورا نہیں کیا جائے گا۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون۔ تو اللہ سے ڈرو جہاں تک تم سے ہو سکے، اور سنو اور حکم مانو اور راہ خدا میں خرچ کرو، یہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہے۔ اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچ گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح پانے والے کون ہیں؟ کہ جو اپنے نفس کے دھوکے میں آ کر غلط کاموں میں مبتلا نہیں ہوتے، گناہ کے کاموں میں مبتلا نہیں ہوتے، اور یہی لوگ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں فلاح پانے والے ہیں۔ رب تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جہاں تک جس قدر تم سے ممکن ہے اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو، اور پھر ارشاد فرمایا کہ اس کے حکم کو سنو اور اطاعت کرو۔ یعنی جب اللہ رب العزت کا حکم ہمارے سامنے ہو تو پھر ہمیں کوئی کوشچنز کرنا اور کسی قسم کی کوئی ذہنی طور پر کسی الجھن کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ بس ہمارے رب کا حکم ہے، ہمیں ہر حال میں اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کی بھی ترغیب ارشاد فرمائی گئی۔ ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے تو وہ تمہارے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا اور تمہاری بخشش فرما دے گا، اور اللہ قدردان اور حلم والا ہے۔ عالم الغیبی والشہادۃ العزیز الحکیم، وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی راہ میں خرچ کیا جائے، قرض حسنہ دیا جائے، اللہ رب العزت اپنی شان کے لائق، ہمارے اخلاص کے مطابق اور اپنی شان کے لائق اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ کتنا بڑھا دیتا ہے؟ کہیں 10 گنا، کہیں 700 گنا، اور کہیں بے حساب عطا فرماتا ہے، اور پھر بخشش بھی فرما دیتا ہے۔ گویا صدقہ کرنا گناہوں کو مٹانے کا سبب بھی ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر عظیم ملنے کا سبب بھی ہے۔ رمضان کی ان برکت ساعتوں میں آپ بھی کوشش کیجئے کہ کثرت سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں صدقہ کریں، ضرورت مند لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے مال کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بنائے، اور اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کی اور قبر اور حشر کی تمام منازل کو ہمارے لیے آسان فرما دے۔ سورہ تغابن آج ہم نے مکمل کی۔ 1 سے لے کر 18 آیات تک ہم نے مختصر تفسیر سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو احکام قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔